السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیف ٹی وی اور میں ہوں فتح احمد حجازی۔ دوستو، آپ نے آج تک حضرت نوح علیہ السلام کی قصے اور ان کی کشتی جسے سفینہ نوح کہا جاتا ہے کے متعلق سنا بھی ہوگا اور ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، لیکن دوستو آج جو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ مختلف ہوگا کہ کیا نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی جودی پہاڑ موجود ہے؟ جی ہاں، ستمبر 1960 میں ایک امریکی میگزین لائف میں ہوائی جہاز کے ذریعے کھینچی گئی ایک ایسی تصویر شائع ہوتی ہے جس میں دکھایا گیا کہ ترکی اور آرمینیا کی سرحد پر موجود ایک پہاڑ کے اوپر کوئی کشتی نما چیز موجود ہے۔ ایک امریکی ماہر ارضیات رونالڈ ویٹ جو طوفان نوح دی ڈیج کے تاریخی واقعے سے آشنا تھا نے اس تصویر میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا اور اس میں شائع ہونے والے مقام اور الہامی کتابوں کی نشاندہی کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر معلومات جمع کرنا شروع کر دیں۔ دوستو، بالآخر 17 سال بعد رونالڈ ویٹ 9 اگست 1977 کو امریکہ سے ترکی کے شہر استنبول پہنچا اور سفینہ نوح کے مقام پر پہنچ کر رونالڈ ویٹ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا جہاز پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے جو مٹی سے لدا ہوا ہے۔ دوستو، رونالڈ ویٹ نے وہاں پر متعدد پتھر دیکھے جن کے اوپر کراس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ایک ایسا پتھر بھی دیکھا جس کے اوپر 8 لوگ ایک قطار میں چلتے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ سب سے آگے ایک دراز قد مرد، اس کے پیچھے ایک عورت، پھر ان کے پیچھے 3 مرد اور ان کے پیچھے 3 عورتیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نوح علیہ السلام اور ان کی فیملی کا ہی نقش ہے۔ سفینہ نوح میں کل کتنے افراد سوار تھے اس پر کوئی متفق رائے نہیں ہے، تاہم حافظ ابن کثیر اور بہت سے مفسرین کرام نے 8 افراد کی بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ جس مقام پر یہ کشتی موجود ہے اس علاقے کو 8 لوگوں کی وادی ویلی آف 8 پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، رونالڈ ویٹ وہاں کے تمام مناظر کو اپنے ویڈیو کیمرے میں محفوظ کرنے اور وہاں سے مٹی، پتھر، لوہا اور لکڑی کے نمونے جمع کرنے کے بعد امریکہ واپس آ گیا۔ لیبارٹری ٹرسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ نمونے 5000 سال پرانے ہیں۔ رونالڈ اپنی تحقیق پر بہت خوش ہوا اور کشتی کی مکمل چھان بین اور مکمل تحقیق کا سرکاری اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ترکی حکومت کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی۔ حتیٰ کہ ستمبر 1985 میں رونالڈ سرکاری طور پر اپنی ٹیم کے ہمراہ ترکی پہنچا جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ترکی ماہرین کی بھی ایک ٹیم ان کے ساتھ کشتی کے مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ تمام تحقیق مکمل ہونے کے بعد ترکی کی حکومت نے اس کے باقیات اور تمام لیبارٹری ٹیسٹوں کی روشنی میں اعلان کر دیا کہ پہاڑ پر موجود کشتی آج سے 5000 سال پرانی ہے، اور تمام الہامی کتابوں اور تاریخی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس کو نبی نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بنایا تھا، اور زمین پر پانی کے ایک بہت بڑے طوفان دی ڈیج کے آنے کے بعد وجودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی۔ سفینہ نوح کے مل جانے کا سرکاری اعلان اور ایک سرکاری تقریب۔ جی ہاں دوستو، 20 جون 1987 کو کشتی کے مقام پر ترکی کی حکومت کی جانب سے ایک سرکاری تقریب منعقد ہوئی جس میں ضلع ایگری کے گورنر مسٹر شوکت ایگنچی کے علاوہ ضلع کے نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر رونالڈ ای ویٹ کو اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ گورنر صاحب نے اپنی تقریر کے دوران ڈاکٹر رونالڈ ویٹ کو ڈسکورر آف نوز ایئر کشتی نوح کی دریافت کرنے والے کا خطاب دیا اور اس مقام کو جہاں پر یہ کشتی موجود ہے کو نیشنل پارک کا نام دیا۔ کشتی نوح علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنایا گیا۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، پس ہم نے اسے یعنی نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کو یعنی کشتی کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ دوستو، مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آیت للعالمین کا لفظ استعمال کیا ہے جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سفینہ نوح کی نشانی کسی ایک فرد یا ایک قوم یا ایک جہاں تک کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ نشانی کئی جہانوں میں جانی مانی اور پہچانی جائے گی۔ دوستو، اور آج یہ حقیقت آیت مبارکہ کے مضمون سے قطعاً مختلف نہیں ہے، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کوہ جودی پر موجود یہ نشانی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت للعالمین تمام جہانوں کے لیے نشانی کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، دنیا کے ہر کونے میں فلم اور کمپیوٹر کے ذریعے دیکھی جا رہی ہے، اور جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آیتن یعنی نشانی کا کلمہ استعمال کرتا ہے وہ ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔ دوستو، کشتی نوح کی موجودہ حالت۔ دوستو، کشتی کا مکمل ڈھانچہ، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسے نہایت اعلیٰ اور سائنسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، مختلف جانوروں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مختلف تصاویر اور ویڈیو فوٹیج سے معلوم ہوتا ہے کہ کشتی کو لنگر انداز کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے تھے جن کے اوپر والے حصوں میں مضبوط رسی ڈالنے کے لیے سوراخ بھی بنائے گئے تھے۔ سفینہ نوح کی لمبائی 515 فٹ ماپی گئی ہے جو ایک بڑے بحری جہاز کی لمبائی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔
دوستو کشتی نوح کی قرآن کریم اور بائبل میں بھی درست نشاندہی۔ جی ہاں دوستو، اللہ رب العالمین کی الہامی کتاب بائبل میں لکھا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر ٹھہر گئی، جبکہ اللہ رب العالمین کی آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں کشتی نوح کے ٹھہر جانے کا مقام جودی پہاڑ بتایا گیا ہے۔ دراصل دونوں الہامی کتابوں میں درست نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ کوہ ارارات ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ترکی اور آرمینیا کی سرحد کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے، اور جبل جودی کوہ ارارات کا ایک حصہ ہے۔ پس جیسے کہا جائے کہ تاج محل آگرہ میں ہے یا کہا جائے تاج محل ہندوستان میں ہے، تو دونوں باتیں لحاظ سے درست ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی ارشاد ربانی تعالی ہے، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور معاملہ تمام ہوا، اور وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرمایا گیا دور رہو زیادتی کرنے والے لوگوں سے۔ مختلف زبانوں میں جودی پہاڑ کے لیے مختلف الفاظ کردستان میں تاریخی پہاڑ کے وجود کی دلیل ہے۔ 10ویں صدی عیسوی کا معروف تاریخ دان المسعودی D9556 بیان کرتا ہے کہ کشتی نوح کے ٹھہرنے کا مقام کوہ جودی پر ہے، جو دریائے دجلہ کے ہرڈ ورکس کے قریب ہے۔ دوستو اسی طرح یاقوت الحمومی نے بھی اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ البلدان میں اس مقام کا ذکر کیا ہے۔ اٹلی کے مشہور سیاح مارکو پولو نے بھی کشتی نوح کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ میں نے آرمینیا کی سرحد کے قریب پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی پیالہ نما چیز دیکھی ہے۔ دوستو اسی طرح عصر جدید کے محقق ڈاکٹر شوقی ابو الخلیل جبل جودی کے بارے میں لکھتے ہیں: الجودی is a mountain facing Ibn al-Umar Island at the junction of the Syrian and Turkish borders in the eastern bank of the Tigris River.